بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا موضوع ایک لکڑہارے کا۔ مشہور ہے کہ کسی شہر میں ایک غریب اور کثیر العیال لکڑہارا رہتا تھا۔ ہر روز جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور شہر میں لا کر فروخت کرتا اور بچوں کا پیٹ پالتا۔ ایک روز لکڑیاں نہیں فروخت ہوئیں، رات ہو گئی۔ خیال کیا کہ خالی ہاتھ گیا کیا گھر جاؤں، بچے بھوک سے بے قرار ہوں گے، ان کی بے چینی دیکھ کر اور صدمہ ہوگا، بہتر ہے کہ رات اسی جگہ بسر کروں، صبح کو لکڑیاں فروخت کر کے گھر جاؤں۔ اس کا بیان ہے کہ میں وہیں رہ گیا۔ نصف و شب کو ایک سوار منہ پر نقاب ڈالے قبلے کی طرف سے نمودار ہوا اور میری حالت دریافت کی اور مجھ پر شفقت فرما کر 5 پیسے عطا کیے اور فرمایا، ان پیسوں سے شیرینی خرید کر مولائے کونین مشکل کشا علیہ السلام میں دارین کا فاتحہ نظر دے اور خداوند رحیم و کریم اس کی برکت سے تیرا افلاس دور کر دے گا۔ لکڑہارے نے وہ پیسے خوش ہو کر رکھ لیے۔ اسی وقت اس پر غنودگی طاری ہوئی۔ پھر آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ اپنے گھر میں کھڑا ہے اور لکڑیوں کا گٹھا سین میں پڑا ہے۔ اس نے اپنی زوجہ کو بیدار کیا اور شب کی تمام کیفیت بیان کی اور کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام مولائے مشکل کشا کے نام کی فاتحہ دلوانے کا انتظام کرو۔ پھر دونوں میاں بیوی نے نہاد ہو کر فاتح کے لیے شیرینی مہیا کی اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی نظر دیکھ کر خود بھی کھایا اور بچوں کو بھی کھلائی۔ اس روز اس کی لکڑیوں کا گٹھا دگنی قیمت میں فروخت ہوا۔ دوسرے روز لکڑہارا اپنی عادت کے مطابق لکڑیاں کاٹنے جنگل گیا اور ایک خشک درخت دیکھا۔ بسم اللہ کہہ کر کلہاڑی کا ایک ہاتھ مارا تو وہ شکستہ ہو گیا۔ دوسری ضرب یا علی کہہ کر ماری تو وہ درخت جڑ سمیت گر پڑا تو اس کی جڑ میں سے ایک خزانہ ظاہر ہوا۔ لکڑہارا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور سجدہ شکر بجا لایا۔ پھر اس میں سے چند اشرفیاں لے کر بازار گیا اور کھانے پینے کی چیزیں لے کر گھر گیا۔ دوسرے روز گھر والوں کو لے کر اس درخت کے پاس آیا اور اسی جنگل کو خرید کے وہاں ایک خوبصورت اور عالی شان محل بنوایا اور جا بجا مسافر خانے اور آبدار خانے تعمیر کرائے اور لنگر خانے جاری کیے اور بہت سے ملازموں کو ان کی دیکھ بھال پر مقرر کیا۔ ایک دن اس شہر کا حاکم بغرض شکار اس جنگل کی طرف آ نکلا۔ پیاس سے بے قرار ہو کر خدمت گاروں کو پانی لانے کا حکم دیا۔ خدمت گار پانی کی تلاش میں ہر طرف پھیل گئے۔ اتفاقاً ایک ملازم کا گزر اس لکڑہارے کے محل کی طرف ہوا۔ حاکم کے ملازم نے وہاں کے آدمیوں سے پانی طلب کیا۔ انہوں نے ایک صراحی اور ایک پیالہ اس کے حوالے کیا۔ وہ لے کر حاکم کے پاس آیا۔ اس نے پانی پیا مگر انتہائی پرتعجب سے صراحی اور پیالے کو دیکھا۔ پھر اپنے ملازم سے دریافت کیا کہ اس جنگل میں یہ نفیس صراحی اور یہ خوشگوار پانی کہاں سے دستیاب ہوا؟ ملازم نے عرض کی، حضور 1 سال کا عرصہ ہوا ہے کہ ایک لکڑہارے نے اس جنگل میں شہر بسایا ہے، اپنے محل بنوایا ہے اور پھر جا بجا مسافر خانے اور آبدار خانے بنوا دیے ہیں اور مسافروں، غریبوں، محتاجوں اور حاجت مندوں کو مالا مال کر دیا ہے۔ یہ پانی، صراحی اور پیالہ اسی کے یہاں سے لایا ہوں۔ حاکم کو بہت حیرت ہوئی اور کہا، ہم نے تو اس جنگل میں کبھی کسی بستی کا کوئی نشان تک نہ دیکھا تھا۔ اس حاکم نے حکم دیا کہ لکڑہارے کو مع اہل گیال حاضر کرو۔ اس کے ہمراہیوں نے حاکم کو سمجھایا کہ ایسے نیک اور صالح آدمی کو یوں طلب کرنا مناسب نہیں۔ غرض وہ حاکم اپنی دولت صراع کو واپس آیا اور تمام واردات اپنی بیگم سے بیان کی۔ بیگم نے بھی لکڑہارے اور اس کی زوجہ کو بلوانے کی خواہش ظاہر کی۔ حاکم نے دونوں کو طلب کیا۔ لکڑہارے نے حاکم اور اس کی بیگم کو اشرفیاں نذر کی۔ حاکم نے ان دونوں کو اپنے ساتھ رہنے کی خواہش کی اور وہ اسی کے پاس خوش رہنے لگے۔ ایک روز بیگم نے حمام جاتے وقت اپنا 9 لکھا ہار اپنے گلے سے اتار کر کھوٹی پر لٹکا دیا اور لکڑہارے کی زوجہ کو حفاظت کی تاکید کی۔ خدا کی شان وہ کھوٹی ہار نگل گئی اور وہ حیرت سے دیکھتی رہی۔ حاکم کی بیگم نے حمام سے فارغ ہو کر ہار کو نہ پایا تو اس سے دریافت کیا۔ اس نے جو دیکھا تھا کہہ دیا۔ حاکم کی بیگم کو یقین نہ آیا، اپنے شوہر سے شکایت کی۔ اس نے لکڑہارے اور اس کی زوجہ دونوں کو قید کر دیا اور اسی حال میں دونوں 1 سال تک رہے۔ ایک رات پھر وہی سوار خواب میں آیا اور پوچھا کہ اے لکڑہارے، کیا تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی نیاز کراتا تھا؟ دونوں نے عرض کی، نہیں۔ سوار نے فرمایا، یہی سبب ہے کہ تم اس بلا میں گرفتار ہوئے ہو، اب فاتحہ دلوا دو۔ لکڑہارے نے عرض کی، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ فرمایا، تیرے بستر کے نیچے ہیں۔ لکڑہارا خواب میں سے
چونک پڑا اور پیسے اٹھا لیے۔ دونوں کے ہاتھوں اور پیروں کی زنجیریں بھی کھلی ہوئی تھیں۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ ایک ضعیفہ جا رہی ہے۔ ان دونوں نے اس سے التجا کی کہ امیر المومنین حضرت مشکل کشا علیہ السلام کی نظر کے لیے شیرینی لا دے۔ اس بڑھیا نے کہا آج میرے بیٹے کی شادی ہے، مجھے بہت سے کام ہیں، میں نہیں لا سکتی۔ اتفاقاً ایک دوسری ضعیفہ کا گزر ہوا جس کا جوان فرزند مر گیا تھا، وہ روتی ہوئی جا رہی تھی۔ ان دونوں لکڑہارے اور اس کی زوجہ نے اس سے شیرینی خرید کر لا دینے کی خواہش ظاہر کی۔ بڑھیا نے امیر المومنین علیہ السلام کا نام سنتے ہی رضامندی کا اظہار کیا اور بلا کسی حیلہ و عذر شیرینی لا کر بازار سے دے دی۔ لکڑہارے نے حضرت مشکل کشا علیہ السلام کی نظر کی، خود بھی کھائی اور بڑھیا کو بھی کھلائی۔ وہ ضعیفہ جب اپنے گھر واپس آئی تو اپنے بیٹے کو زندہ پایا، اور وہ ضعیفہ جب اپنے گھر واپس گئی جس کے بیٹے کی شادی تھی اور اس نے برائے نظر امیر المومنین شیرینی خرید کر بازار سے لانے کے لیے انکار کر دیا تھا، تو اس کا فرزند یک بہ یک مر گیا۔ یہ خبر مشہور ہوئی تو اس بڑھیا نے جس کا بیٹا یک بہ یک مر گیا تھا، اس بڑھیا سے جس کا مرا ہوا بیٹا زندہ ہو گیا تھا، اس سے مرے ہوئے بیٹے کے زندہ ہونے کا سبب پوچھا۔ اس نے کہا اور کوئی سبب تو مجھے معلوم نہیں، البتہ ایک قیدی کی خواہش پر مولائے کونین حضرت مشکل کشا علیہ السلام کی نظر کا سامان بازار سے لا کر دیا تھا، اور جب نظر کا سامان مجبور قیدی کو دے کر واپس گھر آئی تو میں نے اپنے لڑکے کو زندہ پایا۔ یہ سن کر وہ بڑھیا اپنے دل میں نادم ہوئی اور توبہ کر کے صدقے دل سے نیت کی کہ اگر میرا بیٹا بھی زندہ ہو جائے تو میں بھی فاتحہ دلاؤں گی۔ خدا نے اپنی رحمت سے اس کو زندہ کیا، اور ادھر اس کی کھونٹی نے بھی ہار اگلنا شروع کیا۔ یہ حال دیکھ کر حاکم کی بیگم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا واقعہ حاکم کو سنایا۔ تب اس کو بھی یقین آ گیا اور کہا کہ لکڑہارا اور اس کی زوجہ کو میں نے بے قصور قید کر دیا تھا، لہٰذا اس نے فوراً اسی وقت لکڑہارے اور اس کی زوجہ کی رہائی کا حکم دیا۔ رہائی پا کر دونوں حاکم کے سامنے حاضر ہوئے تو ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کام کیا کہ ایسی کرامتیں ظاہر ہوئیں؟ دونوں نے عرض کی کہ ہم پر جمعرات کو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا فاتحہ نظر دلایا کرتے تھے، غفلت کے سبب سے کئی جمعرات کو نظر نہ دلا سکے تھے، جس کے نتیجے میں اس بلا میں مبتلا ہوئے۔ اب جب کہ اس نظر کو کیا ہے، اس کی برکت سے خداوند کریم نے ہم دونوں کو قید سے نجات دی ہے، لہٰذا جو شخص ہر جمعرات کو نظر مشکل کشا علیہ السلام دلاتا رہے گا وہ تمام آفات ارضی دسماوی سے محفوظ رہے گا، اور اس کی عمر اور رزق میں اضافہ ہوگا۔ اس کے دشمن اور بدخواہ ہمیشہ مقہور رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔